نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته وقال عز وجل ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم آمين يا رب العالمين. سورۃ التین کی مشق کریں گے 10 منٹ میں. یہ سورت آپ کو کل پڑھائی گئی تھی، تو میں چاہتا ہوں کہ جو کام گھر سے مشق کر کے آئے ہیں، جنہوں نے گھر میں سورۃ التین بیٹھ کے دہرائی ہے، وہ تشریف لائے تھے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون. اس کو والتین ہی پڑھو. یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے لہجے کو معروف کریں، مجہول سے بچیں. والتین نہیں کہنا، والتینی باریک کریں. والتینی والتين والزيتون ماشاءاللہ. وطور سينين تورے نہیں کہنا، وطور سينين وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فی پر بند کریں. في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين. یہاں بھی تھوڑا سا معروف کریں. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. آپ کا جو مجبور ہے اس کو کنٹرول کرنا ہوگا. یہ مشق کریں. جو حرف باریک ہے اس کو باریک کریں. جو گھر سے مشق کر کے آئے ہیں آج وہ سنائیں. والتين والزيتون وطور سيناء وهذا البلد الأمين. وطور سینین وطور سینین وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. آئیے
آئیے بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم سننا بھی الله مشق کا حصہ ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. اس کو غیروں نہیں پڑھنا، غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. یہاں پر جو یکذب ہے یہ دیکھیں یہ زال ہے. آپ نے اس کو زا پڑھا ہے، زال میں سیٹی نہیں ہے، آپ نے سیٹی کی ہے. اس کو یوں پڑھیں فما یکذبک. فما يكذبك. یہ زے کی سیٹی نہیں آنی چاہیے، یہ زال ہے، زے نہیں. فما کنٹرول کریں تھوڑا سا. فما یکذبک یہ مشق سے آ جائے گا انشاءاللہ. فما يكذبك بعد بالدين. پہلے سے کنٹرول ہے. أليس الله بأحكم الحاكمين. ماشاءاللہ. آئیے ایک ساتھی اور آ سکتے ہیں، وقت قلیل ہے اور سبق قلیل ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. ماشاءاللہ. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. یہ جو وَعَمِلُوا ہے یہ الف نہیں ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. وعملوا الصالحات یہ فلهم جو ہاں ہے یہ بھی الگ والے آئے گی. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ماشاءاللہ. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. ماشاءاللہ. کل ہم نے غنہ کے قواعد غنہ کے قواعد جاری ہیں، صفحہ نمبر 12. مثالیں ہیں ہاں جی وہ ایک ریپیٹ کر جی میں ریپیٹ کر رہا ہوں. یہ قاعدہ جو ہم نے کل پڑھا تھا یہ قاعدہ ہے ادغام غنہ کے ساتھ اور ادغام بغیر غنہ کے. جو غنہ کے ساتھ ادغام ہے اس کو ویسے تو ادغام کے قواعد میں بھی پڑھا دیا جاتا ہے، لیکن میں نے اس کو غنہ کے قواعد میں اس لیے شمار کیا ہے کہ غنہ کے سارے قاعدے ایک جگہ پر جمع ہو جائیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ پھر ادغام کے قواعد میں جا کے غنہ کو چھیڑے. اس لیے میں نے اس کو یہاں اختیار کیا ہے. یہ قاعدہ یوں ہے کہ اگر نون ساکن یا تنوین جو کہ نون ساکن ہی کی آواز ہے، اگر اس کے بعد 4 حروف نون میم واو یا یہ حروف آ جائیں تو وہاں پر غنہ کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے. اس کی مثالیں پھر دیکھیں من نعمت تو غنہ ہو گئی نا، نون کے بعد نون آ گئی غنہ ہو گئی. اس کے بعد دیکھیں پھر نون کے بعد نون ہے قلیلا نصفہ، یہاں غنہ ہو گئی.
आगे देखें मिन और आगे मिस्ली ही, नून के बाद मीम आ गई तो वो आवाज मीम में कन्वर्ट हो जाएगी, मिन मिस्लिही मक़ामम महमूदा हुदम मिन वालिन हुदम व रहमतुन मन यफ़अलु रजुलुन यस्आ लिक़ौमिन युमिनून। अब इस कायदे में जो इस्तिस्ना है, एक्सेप्शन है, वो 4 हरूफ है। दुनिया में कायदा नहीं अप्लाई हो रहा, हालांकि नून साकिन के बाद या, लेकिन यहाँ आपको कुरान मजीद में शद भी लिखी हुई नहीं मिलेगी जो कि इदगाम की निशानी है। और किनवान में देखें नून साकिन के बाद वाव है, लेकिन यहाँ पर कोई गुन्ना नहीं होगा, ये वाव पढ़ा जाएगा किनवानुन। इसी तरह सफ़वानुन और बुनयानुन, यहाँ भी नून साकिन के बाद या है। ये 4 हरूफ ऐसे हैं कि जहाँ पर ये कायदा इदगाम का अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद देखें नून साकिन या तनवीन के बाद रा और लाम, ये 2 हरूफ जो कि यरमलून के कुल 6 हरूफ में से 2 हैं। ये इदगाम के कुल कितने हरूफ हैं? 6। यरमलून उनका मजमुआ है। तो इन 2 हरूफ के साथ इदगाम होगा लेकिन गुन्ना नहीं होगा। इसकी मिसालें देखें, मिर रब्बिहिम, यहाँ नून नहीं पढ़ी जाएगी, रा पढ़ी जाएगी। राफिज़तुर राफिया, नून का शायबा भी नहीं होगा। नून गुम, जैसे अशहदु अल्लाह इलाहा, वहां भी वही कायदा है कि अन के बाद लाम आ गया, और लाम और रा ये दोनों हरूफ ऐसे हैं, यहाँ पर इदगाम होगा, गुन्ना नहीं होगा। मैंने इसलिए पूछा कि एक साथ फरमा रहे थे कि शायबा होना चाहिए ना, कोई शायबा नहीं है इसमें। ठीक है, नून का तो नहीं पढ़ा जाएगा। इदगाम का माना ये है कि नून जो है वो आवाज रा में कन्वर्ट हो जाएगी, मुदगम हो जाएगी। मिर रब्बिहिम खाफिज़तुर राफिया मिन लदुनका। अब यहाँ भी लाम पढ़ा जाएगा, नून नहीं पढ़ा जाएगा। मिन लदुनका रिज़्क़न लकुम खैरन लहुम। इन हरूफ का मजमुआ है यरमलून। अब उसके बाद कायदा नंबर 6 है इक़लाब। इसको कल्ब भी कहते हैं और इसके मानी है तब्दील हो जाना। कल्ब वैसे भी तब्दील होने को कहते हैं। ये कायदा ये है कि नून साकिन या तनवीन के बाद अगर बा आ जाए तो नून की आवाज में तब्दील हो जाएगी बा, और गुन्ना भी होगा, गुन्ना भी होगा। देखें अलीमुन, यहाँ तनवीन आ गई, मुन पर तनवीन है, तो इसके बाद क्या है? बा। तो ये बा मीम में जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, कल्ब होगा यहाँ। और इसकी निशानी ये है कि कुरान मजीद में आपको यहाँ छोटी सी मीम लिखी हुई मिलेगी जो कल्ब की निशानी है। तो इसको क्या पढ़ेंगे? अलीमुम बिमा। ये नून की आवाज मीम में तब्दील हो जाए, नून के बाद मुन नहीं पढ़ा जाएगा, मुम पढ़ा जाएगा। अलीमुम बिमा, लेकिन गुन्ना भी होगा। अलीमुम बिमा, लिखा होगा जी, लिखा होगा मिन बादी। ये पुराने पाक में लिखा हुआ मीम मिलेगा आपको, लेकिन इसमें एक लेकिन समझिए, अगर तो आयत के अंदर कायदा है तो मीम लिखा हुआ होगा। बाज़ औक़ात ऐसे होगा कि 2 आयात को मिलाने पर यह कायदा अप्लाई होगा, जैसा कि हम मश्क में इंशाल्लाह आपको बताएंगे। क्योंकि मैं जब मश्क करवाता हूँ तो मेरी ये तरीका है कि मैं मश्क के साथ साथ कवायद अप्लाई जहाँ जहाँ हो रहे हैं वो कायदा रिपीट करता रहता हूँ, ताकि आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों साथ साथ मिले। तो ये कल्ब होगा मिन बादी। अगर 2 आयात में ये कायदा अप्लाई होगा तो आयात को मिलाने पर होगा।
جی بالکل ایسی مثالیں آئیں گی بہت، لیکن اگر آیت کے ان بٹوین قاعدہ ہوگا تو وہاں آپ کو میم لکھی ہوئی ملے گی. صم بکم، یہ غنہ کی ٹپیکل آیت ہے. اس کی مشق بھی آپ کو کروائیں گے. بہت کم لوگ اس آیت کو صحیح پڑھتے ہیں. صم پہلی غنہ کیا ہے؟ میم مشدد. صم، اس کے بعد قلب ہے مم. ویسے کیا ہے؟ سمن بکمن. تو سمن کے بعد با آ گئی تو قاعدہ اپلائی ہو گیا قلب کا. تو یوں کریں گے سمن بکمن. سمن دونوں غنہ ہے. ایسے بھی گنگے بہنوں کے لیے نا. تو اس کے بعد آخری قاعدہ ہے غنہ کا، اسے کہتے ہیں اخفاء شفوی. شفوی حروف کون سے ہیں؟ یہ ہم نے مخارج میں پڑھا ہے، میم، با اور واو. یہ تین حروف حروف شفوی کہلاتے ہیں جن میں ہونٹ استعمال ہوتے ہیں. تو یہاں میم کے بعد، میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے گا تو وہاں بھی غنہ ہوگا. اسے اخفاء شفوی کہتے ہیں. اور اس کا قاعدہ دیکھیں، ہم میم ساکن بعد میں کیا ہے؟ تو غنہ ہوگا. پہلے کیا تھا؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد با، یہاں میم ساکن کے بعد با. ہم بھی، آگے لفظ ملائیں گے تو یوں پڑھیں گے ہم بھی مؤمنین، کن پر جو غنہ ہے وہ اخفاء ہے نون کا. نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ تا. تو وہاں اخفاء ہوگا. اور اگلا قاعدہ کیا ہے؟ اخفاء شفوی، میم ساکن کے بعد با. کنتم بھی ترمیہم بحجارۃ یہاں پر غنہ کے قواعد مکمل ہوئے. اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم مد کے قواعد شروع کریں گے اور انشاءاللہ ان کو 3 نشستوں میں ہم پڑھیں گے مد کے قواعد. اب آج کی مشق کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن اس گزارش کے ساتھ کہ آپ گھر میں جا کر مشق کریں گے. اب میں نے جو مشق آپ سے سنا کروں گا اس میں میں یہی کہا کروں گا کہ جو گھر سے مشق کر کے آئے ہیں وہ تشریف لائیں، تاکہ مجھے یہ محسوس ہو کہ کون کون گھر سے مشق کر کے آتا ہے. گھر میں مشق کے لیے آپ بیٹھیں گے انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. اب آپ تیار ہو جائیں آج کی مشق کے لیے. سورۃ العلق، یہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا کہ قرآن مجید کی جو سورتوں کے نام ہیں ان کو جو الف لام کے ساتھ ہے وہ مکمل نام پڑھتے ہیں. اس کو سورہ علق نہیں پڑھنا آپ نے، سورۃ العلق. سورہ علق نہیں کہنا، سورۃ العلق، کیونکہ قرآن مجید میں جو لفظ آیا ہے وہ اس کے ساتھ جو سورت کا نام ہے ہم وہی پروناؤنس کریں گے. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعض ساتھی اعوذ باللہ میں تیزی کر جاتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے نہیں پڑھتے. پورے اہتمام کے ساتھ، پوری تجوید کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ
حسن قرات کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف پر کیا ہے قلقلہ اقرا رق پر جھٹکا ہے اقرا بسم ربک الذی اس کو رب نہیں کہنا ربک الذی خلق ویسے کیا ہے خلق لیکن وقت میں قاف سائلنٹ ہوگا تو قاف جب سائلنٹ ہوا تو قلقلہ آ گیا اقرا بسم ربک الذی الذی کو لمبا کریں گے ربک الذی خلق الانسان خلق الانسان من علق من نون ساکن ہے اس کے بعد کیا ہے تو یہاں کیا ہوگا کون سا قاعدہ پڑھا گناہ نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا بھلا اس لیے کہ قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر 6 حروف حلقی میں سے کوئی ایک حرف آئے گا تو اظہار ہوگا نون پڑھا جائے گا گناہ نہیں ہوگا من علق قاف پر قلقلہ آئے گا اقرا وربک الاکرم اقرا وربک الاکرم الذی کو پھر لمبا کریں گے الذی علم بالقلم میم پر کوئی قاعدہ نہیں ہے بالقلم علم الانسان انسان پر گناہ ہوگا علم الانسان ما لم يعلم کلا مد کریں گے کلا نون شد والا آ گیا تو گناہ ہوگا ان الانسان اب دیکھیں انسان ریپیٹ ہو رہا ہے تو ہر دفعہ گناہ ہوگا تو اسی طرح دہرائی ہوتی ہے قاعدے کی آپ کو ایک دفعہ پتہ چل گیا کہ یہاں اخفا ہے تو نون ساکن کے بعد سین آ گئی تو گناہ ہوگا جہاں بھی سین آئے گی وہاں گناہ ہوگا انسان جب رکیں گے تو یہاں مد نہیں کریں گے صرف کھڑا زبر پڑھیں گے جب اگلی آیت کے ساتھ ملائیں گے تو مد اپلائی ہوگی جو اوپر لکھی ہوئی ہے مد منفصل مد کے قواعد میں ہم انشاءاللہ بیان کریں گے صرف یہاں یہ احتیاط ہے کہ مد صرف ملانے کی شکل میں ہے ویسے صرف کھڑا زبر پڑھا جائے گا یعنی مد اصلی کلا ان الانسان لیطغی وہاں پر کیا ہے آپ بتائیے تو پر کیا ہے دیکھیں تو پر جب جزم ہوگی یعنی ساکن ہوگا تو کیا ہوگا قلقلہ ہوگا یہ قلقلہ کے قواعد میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے 5 حروف ہے قاف تا با جیم دال یہ 5 حروف جہاں بھی سائلنٹ پڑھے جائیں گے قلقلہ آئے گا تو یہاں پر لا یطغی الرآہ استغنی ان الى ربک الرجعى ارأیت الذی ینہا میں دیکھیں نون ساکن کے بعد کیا ہے تو گناہ ہوگا یا نہیں
نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا کہ نون کے بعد ہا آ گیا, 6 حروف میں سے حلقی میں سے آ گیا. أرأيت الذي ينهى عبدا با پر کیا ہے قلقلہ عبدا. اچھا دن کے بعد کیا ہے الف, تو گناہ نہیں ہوگا, دن کا اظہار ہوگا عبدا اذا صلى. اب اس کو ہم روان تلاوت کریں گے. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. قلم کا قاف فرق سے آئے گا. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى. أن رآه استغنى. یہاں دیکھیں نون ساکن کے بعد کیا ہے را, تو کیا ہوگا نہیں ادغام ہوگا, نون نہیں پڑھا جائے گا, غنہ نہیں ہوگا. أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. رجعى پہ جیم پر کیا ہے قلقلہ. ماشاءاللہ. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى. رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.